کربلا کے بعد شہداء کے خاندانوں اور بچوں کی سرپرستی، اس کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے انقلاب حسینی کے اہداف کو اپنے فصیح و بلیغ اور شجاعانہ خطبوں کے ذریعے دنیا کو سمجھایا اور اموی سازشوں پہ پانی پھیر دیا۔ عوام کے دلوں میں انقلاب کی حرارت پیدا کر کے تحریک حسین علیہ السلام کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ 11 محرم کو عمر سعد لعین نے حکم دیا کہ بنی ہاشم و انصار کے سروں کو بدنوں سے جدا کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے کوفہ روانہ کیا جائے۔ ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا، سید سجاد علیہ السلام کو بیڑیاں، ہتھ کڑیاں اور گردن میں توپ پہنایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اہل بیت علیہ السلام نے عمر سعد سے تاکید کی کہ انہیں شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزارا جائے تاکہ وہ اپنے عزیزوں سے آخری وداع کر سکے۔ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی یہ بات مان لی۔ حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم میں بی بی زینب کو نہیں بھلا سکتا۔ جب انہوں نے شہداء کی ٹکڑے ہوئی لاشیں دیکھی تو شدید گریہ کیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے جد بزرگوار، یہ تمہارا حسین ہے جس کا سر پس گردن سے کاٹا گیا۔ میرا باپ فدا ہو اس پر جو شدید غم اور داغ اٹھانے کے بعد شہید ہوا۔ میرا باپ فدا ہو اس تشنہ کام پر جو پیاسا شہید ہوا۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ سب لوگ رو پڑے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، خدایا ہماری یہ ناچیز قربانی قبول فرما۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی اس دعا سے ان کے کمال شکر اور خدا کی بارگاہ میں ان کے خضوع کا پتہ چلتا ہے جو متقین کی اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے کوفہ لے جانے کو دشمن بڑے بےتاب تھے اور اہل بیت علیہ السلام شہداء کی لاشوں سے جدا نہ ہونا چاہتے تھے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب سفر کے سوا کوئی چارہ نہیں تو آپ سلام اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے شہداء کے بدنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے بھائی، اے عزیز، تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ تمہاری اور میری جدائی کا سبب یہ ہے کہ ہمیں زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ اے بھائی، جد بزرگوار، بابا اور اماں کو ہمارا سلام پہنچانا اور انہیں بتانا کہ بد سیرتوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہوتی تو حضرت عباس علیہ السلام آتے اور اپنا زانو خم کر کے سوار کراتے اور بی بی جاہو جلال سے سوار ہوتی۔ لیکن آج ظالم و شکی ملون
انہیں تازیانہ سے اذیت پہنچا کر سوار کرا رہے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے جوان بھائی یاد آئے جو سب شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ان کو کس طرح سے غریب الوطنی کا احساس ہوا ہوگا، جو یقیناً بڑا جان لیوا احساس ہوگا۔ سلام ہو شہدائے کربلا علیہ السلام پر، سلام ہو بیمار کربلا علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت علیہ السلام پر، سلام ہو مسافرہ شام جناب زینب سلام اللہ علیہا پر۔